آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ہر ایک سفر کی حدوں پہ تھا ایک اور سفر، تمہاری یاد نہ ہوتی تو مر ہی جانا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کچھ یادیں ہیں جن کے سہارے اس عمر میں یہ سفر ہو رہا، اور خدا کرے انہی یادوں کے سہارے زندگی کی آخری سانس تک یہ سفر جاری رہے۔ بہت سن رکھا تھا ہم نے اس خانقاہ کے بارے میں، آج میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، بے پناہ خوشی ہوئی، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا کی تمام خانقاہوں کو یہی طرز فکر اور طرز عمل عطا فرمائے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ آج کا بھرپور تقاضا ہے۔ اگر ہندوستان کی تمام خانقاہیں جن کے دامن میں کروڑوں افراد پناہ لینے والے ہیں، جہاں ہجوم در ہجوم لوگ آتے ہیں، اپنی نظریں گزارتے ہیں، اگر یہ خانقاہیں علمی افلاس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ہندوستان سے مسلمانوں کا علمی افلاس دور ہو جائے گا، اور سچر رپورٹ اپنے آپ مر جائے گی۔ ہر خانقاہ سے ایک یونیورسٹی چل سکتی ہے ہندوستان کی، اور سینکڑوں خانقاہیں سینکڑوں یونیورسٹیوں کو جنم دے سکتی ہیں، مگر افسوس کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کاش خانقاہیں بیدار ہو جاتی۔ خانقاہ اور درسگاہ کا رشتہ بہت قدیم ہے، یہ ایک موضوع ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا تھا آج، لیکن وقت کا تقاضا اور ضرورت دونوں اس بات کے داعی ہیں کہ میں اپنے مضمون کو مختصر کرنے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ یہ مضمون قرض رہا، اللہ نے پھر کبھی توفیق دی تو میں اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں جہاں خانقاہوں میں پوری دنیا کے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، میری بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ خانقاہوں کو بیدار کروں اور رسوم اور رواج کی سرحدوں کو توڑ کر کے حرکت و عمل کے راستے پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرات گرامی، مجھے یاد ہے کہ خانقاہ کے باب میں ہمارے قائد نے کہا تھا کہ حضور اٹھیے، کچھ کام کریں ورنہ حالات بہت نازک ہیں۔ تو صاحب خانقاہ نے کہا تھا گنبد کی طرف اشارہ کر کے، یہ بابا ہیں جو بچا لیں گے۔ تو انہوں نے انتہائی جوش کے عالم میں کہا تھا یہ بابا مدینہ طیبہ میں آرام فرمانے والے ان صحابہ سے زیادہ عظیم نہیں ہیں کہ جن پہ ان کی قبروں بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ آپ نہیں بیدار ہوئے تو یہ حالات یہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہاں پیدا ہوئے۔ جی میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بہر کیف اپنے اسلاف کی روایات کو علمی بنیادوں پہ زندہ رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل کام کرنا ہوگا۔ بے شک یہ ایک جہاد عظیم ہے جو ان خانقاہوں سے کی قیادت میں ابھر کر کے پوری دنیا پہ چھا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ باتیں تو میرے عزیز اور قابل احترام استاذ نے فرما دی ہیں اپنی تقریر میں، یعنی مولانا اشرف رضا نے، اور انہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ شہزادوں کو وہ تربیت دے کر کے میدان عمل میں اتار رہے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بے پناہ جزاؤں سے نوازے۔ میری ملاقات ان سے تھی تو ان کی درسگاہ میں حاضر بھی ہوا ہوں میں، مگر اس جوہر علمی سے واقف نہیں تھا کہ وہ دلوں کو کیچ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور روحوں میں اتر جانے والی سادہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اللہ اضافہ کرے، اور پورے ملک میں ان کے دورہ کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے ہاں جو مسجع گفتگو کرنے کا مزاج ہے اور جس طرح سے گفتگو کو غیر ضروری بنا دیا جاتا ہے اور غیر مؤثر بنا دیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر کے مؤثر گفتگو کرنے کا سلیقہ ہمیں بھی آ جائے اور لوگوں کو بھی آ جائے۔ حضرات گرامی، میرا موضوع ہے علم۔ علم کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ بھی یوں کر سکتے ہیں کہ قرآن عظیم میں 82 مقامات پر 82 ٹائم علم اور مشتقات علم اور سینکڑوں مقام پہ مترادفات علم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ قرآن اگر کسی بات کا تذکرہ ایک مرتبہ کر دے
تو مشیت الہی کی تحریر بن جاتا ہے۔ لیکن جس علم کا تذکرہ قرآن نے 82 مرتبہ کیا ہے اپنے تمام مشتقات کے ساتھ، علم کے مشتقات ساتھ، یعلمون تعلمون وغیرہ کو لے کر کے آپ اندازہ فرمائیں تو پھر اس اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اور اس کا اعلان علم کے ذریعے سے ہوا ہے۔ نبی تو بہت پہلے تھے، میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی درمیان میں تھے۔ جب دعوت کا فیصلہ کیا مشیت نے اور ان کے نبوت کے اظہار کا مقام آیا تو سب سے پہلے وحی پاک نازل ہوئی، اقرا اے نبی پڑھیے۔ جس قوم کے پیغمبر کو پہلی تعلیم اقرا دی گئی ہو، ریڈ پڑھیے، اس قوم کے لوگ پڑھنے والے نہیں رہ گئے۔ یہ تاریخ کا وہ المیہ ہے جس کے نتائج آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، صرف اقرا نہیں، پڑھنا اس وقت شروع کیا ہے جب آقائے دو جہاں نے جب فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ پتہ چلا صرف اقرا کافی نہیں ہے، بسم ربک کافی ہے۔ اگر دین سے جدا ہو جائے تعلیم تو وحشت بن جاتی ہے، درندگی بن جاتی ہے، تباہی بن جاتی ہے۔ آج دنیا کے شہروں پہ بمباری کرنے والے، ناگاساکی اور ہیروشیما کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے، عراق اور لیبیا اور سیریا اور فلسطین کی زمین پہ خون اور خاک کا کرشمہ دیکھنے والے، یہ جاہل لوگ نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ سچ ایٹم بم بنانے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آسمانوں سے آگ کی بارش کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر اس کے ساتھ بسم ربک نہیں شامل ہے، صرف تعلیم شامل ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ دین۔ جب علم سے دین جدا ہو جائے تو وحشت ہے، بربریت ہے۔ یاد رکھیے، آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انسان بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہے، انسان خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، انسان سورج کی شعاؤں گرفتار کر رہا ہے، انسان زمان و مکان کی وسعتیں سمیٹ رہا ہے، انسان سیاروں میں نئی دنیا تلاش کر رہا ہے، انسان خلاؤں میں اسٹیشن قائم کر رہا ہے، انسان ایک نئی دنیا کی دریافت میں ہے اور ایک نئی دنیا کا وجود سامنے آ سکتا ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے